سورہ ہود آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں آج کے درس میں یہ سورت الحمدللہ اس کا تیسرا رکوع مکمل ہوا، اور آج کے درس کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی مکمل ہوا۔ گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آیا، جو پانی جہاں جہاں سے شروع ہوا تھا، جو زمین سے نکلنا شروع ہوا، آسمان نے برسنا شروع کیا، جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی یہ پانی بڑھتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اب اپنے پانی کو نگل لے، ختم کر لے۔ آسمان کو حکم دیا کہ اب تھم جا، برسنا بند کر دے۔ تو اللہ کے امر سے جب وہ پانی سارا کا سارا ختم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹک گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کشتی سے اتر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے نوح آپ اتر جاؤ، ہماری طرف سے آپ کے لیے سلامتی بھی ہے اور برکات بھی ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے، جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے، یعنی کہ ایمان والے ہوں گے، تقوی والے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، ان سب کے لیے ہماری طرف سے خوشخبری ہے، ان سب کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکات ہوں گی۔ اور آپ کی نسل میں سے جتنی بھی بعد میں امتیں آئیں گی، ان میں جتنے بھی نافرمان لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اسی وقت وعید سنا دی گئی کہ ان سب کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو کافر لوگ ہوں گے، بے شک دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ دے گا، ضرور دے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن فرمایا کہ بہر صورت ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ مکمل ہوا۔ یہ واقعہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، کسی کے پاس آپ پڑھنے نہیں گئے تھے، آپ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے دور کا یہ پورا کا پورا واقعہ آپ نے سب کو پڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، کسی کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں تھا یہ، اور سارا کا سارا جیسا جیسا تھا بالکل بعین ہی اسی طریقے سے آپ نے سب کو بتلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو بھی تو بتانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں ان سب کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سب کچھ بتلا دیا، لیکن جب تک اللہ نے آپ کو نہیں بتلایا تھا تب تک آپ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اور عالم الغیب وہ نہیں ہوتا جس کو کسی چیز کا علم ہو، کسی کا نہ ہو، کیونکہ بتلانے کے بعد علم تو آ گیا، لیکن بتلانے کے بعد علم غیب کی صفت یہ ہے جو کسی کے بتلانے بغیر ذرے ذرے کا علم ہو، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قیلا کہا گیا، حکم دیا گیا، اے نوح اتر جاؤ، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے، وبرکات علیک، اور ان برکات کے ساتھ اتر جاؤ جو آپ پر بھی ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہیں جو ان میں سے ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم، اور کچھ امتیں ایسی ہوں گی، سنمتعہم، ہم ان کو نفع پہنچائیں گے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے ہم ان کو دیں گے بہت کچھ، ثم یمسہم منا، پھر انہیں پہنچے گا ہماری جانب سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ پورا کا پورا واقعہ، یہ ساری باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمہا انت، آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، انت آپ بھی نہیں جانتے تھے، ولا قومک، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے قبل، یعنی جب تک اللہ نے نہیں بتلایا تب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ فاصبر، بس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو انجام ہے، اچھا انجام ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جب کشتی پہ سوار ہوئے، اللہ کے حکم سے پورے 5 مہینے مسلسل کشتی پانی میں چلتی رہی، اس کے بعد پھر پانی خشک ہوتے ہوتے بھی بڑا عرصہ لگا، تو یہ پورا کا پورا دورانیہ تقریباً 1 سال کا بنتا ہے، یعنی کہ 1 سال پورا آپ کشتی میں رہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ زمین پر واپس نہیں ہے، زمین سے پھر واپس زمین پہ آنے تک کے لیے 1 سال کا عرصہ لگا، اور جس دن آپ پھر واپس زمین پر تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ دنیا کو آباد کرو۔ یہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام، تو اس دن کا ان لوگوں نے روزہ رکھا، یہ شکرانے کا روزہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، دریا نے راستے دیے، اللہ کا فضل ہوا، اس دن بھی 10 محرم کا دن تھا، تو بنی اسرائیل بھی 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا کرتے تھے۔
اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک اس امت کے لیے بھی 10 محرم کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ جب یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا، جو الحمدللہ بہت جلد اب آنے والا ہے، اب تو ایک مہینہ بھی باقی نہیں نا، ایک مہینے سے بھی کام، یعنی کہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، 10 محرم کا دن آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی حکم تھا کہ ان کی مخالفت کرو، ان کے ساتھ مشابہت بھی کسی بھی بات کے اندر اختیار نہ کرو۔ لیکن جب 10 محرم کے روزے کی بات آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں یہ روزہ رکھوں، میں یہ روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی مخالفت پھر بھی کرنی ہے۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 10 یا 10 11، 2 رکھ لیں گے، لیکن یہ چونکہ سعادت والا ہے، بڑا اچھا روزہ ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پگڑی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کے اندر ٹوپی رکھیں گے، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھیں گے، یعنی مخالفت کرنی ہے لیکن اچھی چیز ہے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ ٹوپی کریں گے، اس کے اوپر پھر پگڑی، یعنی کہ ہماری جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ ٹوپی کے اوپر پگڑی ہے، اور جو اہل کتاب کی پگڑی تھی وہ بغیر ٹوپی والی تھی۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم 9 10 کا یا 10 11 کا 2 کر لیں گے، لیکن یہ اچھا کام ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اتر جاؤ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اترو بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہے، سلامتی کا تحفہ ہے۔ اللہ کی طرف سے سلامتی کا مل جانا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، ہم اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے، السلام علیکم، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا معنی یہی ہے جو اللہ نوح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اہبط بسلام منا، کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی ہے، سلام ہے ہماری طرف سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک تحفہ ہے مومن کا مومن کے لیے، سلامتی کی دعا، جسے کہتے ہیں بھائی سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے سلام کے اندر پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ آپس کے اندر محبت کرنے والا نہ ہو۔ اور فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جس سے تمہاری آپس کی محبت بڑھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ وہ سلام ہے، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ میرا جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے، مسلمان بھائی ہے تو اس کو سلام کرو۔ آج کل ہم سلام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بندے کو، اس کو سلام کرنا یا نہیں کرنا، اور کوئی بیچارہ اگر غریب بندہ سلام کرتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کو جواب بھی دینے کہ نہیں دینا۔ غریب بندہ 10 بندوں کو سلام کرتے ہیں، 2 جواب دیتے ہیں۔ امیر بندہ گزر کے جا رہا ہے، ایک کو سلام کیا، دوسرے 10 بندے ایسے کھڑے ہو کے وعلیکم السلام خان صاحب، وعلیکم السلام، پھر تمہیں تو دیکھے نہیں ہے، سلام ہی نہیں کیا۔ کہتے جی اشارہ میری طرف کیا تھا۔ تو یہ منافقت ہے، دوہرا معیار ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ ہر جاننے والے غیر جاننے والے مسلمان بھائی کو سلام کرو، یہ سنت طریقہ، سنت عمل ہے۔
اور یہ بہت بڑی دعا ہے السلام علیکم. قرآن مقدس میں ہے کہ جب تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو. فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے بڑا صبر کیا تھا دنیا کے اندر، لیکن تمہارا گھر بڑا اچھا ہے. اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے نا، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا ایمان والوں کو، جنتیوں کو. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کشتی سے اتر جاؤ بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ سلامتی، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. لفظ چھوٹا سا نا، تم پر سلامتی ہو. سلامتی جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، روحانی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، ہر لحاظ سے ہو سکتی. یعنی کہ اعضاء ٹھیک ہے الحمدللہ، بندہ بیمار نہیں، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سلامتی کے ساتھ ہے. بندے کو مالی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، مالی طور پر بڑا سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو سلامتی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے. ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی، دوسری تھی وبرکات علیکا، آپ کے لیے برکات ہے. برکت کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کو جس میں اللہ کا فضل شامل حال ہو. چیز تھوڑی ہو لیکن کام زیادہ کرے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دودھ کا پیالہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بس میرا دل چاہتا تھا کہ پی جاؤں، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کرو اصحاب الصفہ کو بلا کر لے آؤ. کہنے لگے میری تو ساری خوشی ختم. میں نے کہا وہ سارے آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملے گا. حکم تھا نا، بلا کر لے آئے. اور وہ کتنے تھے؟ تقریباً 60-70، ایک دو نہیں. اور دودھ کتنا تھا؟ ایک پیالہ. اور پیالے میں کوئی ایک من تھا؟ پیالہ ہی تھا، کوئی ٹینک تو نہیں تھا، ایک پیالہ. اللہ کے نبی نے حکم دیا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک کو دیا، میں نے کہا بس یہ بھی چھوڑے گا نہیں، ختم کر دے گا. اس نے پی لیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، سب کو دیا، سب نے پیا. جب سب نے پی لیا میں نے دیکھا کہ دودھ تو ابھی بھی جو کا توں ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پی. بس کہتے میں نے دل کھول کے پیا. جب خوب پیٹ بھر گیا میں نے کہا جی پی لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور پی. کہتے میں پھر شروع ہو گیا اور پیا. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول بس اب میرا کام پورا ہو گیا ہے. فرمایا کہ اور پی. کہتے پھر میں نے شروع کر دیا، میں نے پھر پیا. کہتے اب گنجائش نہیں تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سب اصحاب الصفہ نے پی لیا، میں نے پی لیا، اتنا پی لیا کہ کچھ بھی گنجائش باقی نہیں تھی، دودھ جو کا تو تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. چیز تھوڑی ہو کام زیادہ ہو. آج کل اس وقت جو موجودہ دور ہے اس میں سب سے زیادہ بے برکتی ہے ہمارے رزق میں، ہے یا نہیں ہے؟ کمانے والے کتنے ہیں جی؟ 5. کمانے والے کتنے ہیں جی؟ 10. گھر میں کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. 10 بندوں میں سے 7 کمانے والے ہیں، گھر میں تو 3 ہی بچے. 7 کما کے تھک گئے، دن رات ایک کر دیا، لیکن قرضہ ختم نہیں ہو رہا. قرضہ ہی نہیں ختم ہو رہا، اخراجات پورے نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، خیر و برکت نہیں ہے. جب انسان اللہ کے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس چیز میں سے خیر و برکت اٹھا لیتے. یہ اللہ کی جانب سے سزا ہوتی ہے. ایسی بات یہ نہیں ہے. جب رزق حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، کام زیادہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. اور جب رزق حرام ہو
اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوگا لیکن کام چھوٹا کرے گا. جس کام کے اندر لگائیں گے کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، پیسے ختم، اور لگاؤ اور لگاؤ، لگا لگا کے انسان تھک جاتا ہے، پھر قرضے لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے کام نہیں بنتے نظر آتے. جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو کہ ہر ایک کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، جب انسان واقعتاً اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صرف اس کے رزق میں نہیں بلکہ اس کی جان کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اوقات میں، اس کی عمر کے اندر برکت ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا، بزرگان دین کو، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر بے ساختہ زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں، ان کے اوقات کے اندر برکت ڈال دی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے. ہم کر سکتے ہیں؟ سارا دن لگے رہیں، ہم کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں کر لیتے تھے؟ ان کے وقت میں اللہ نے برکت ڈال دی تھی. رمضان کے اندر وہ کتنے ختم کرتے تھے؟ 61. ہر روز، دن کو ایک، رات کو ایک، اور تراویح والا الگ. فرما دیتے وہ تو الگ سنت ہے. 61 قرآن ختم کرنا کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ لگے رہیں، بے شک ہم پورا مہینہ لگے رہیں، 61 قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کر لیتے تھے؟ اللہ نے ان کے وقت کے اندر خیر و برکت ڈال دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما دیتے تھے. ایک رکعت میں. کیا ہم ایسی ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں، ان کے اوقات میں خیر و برکت ڈال دی تھی. اسی طرح ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جب ان کے کارنامے پڑھتے ہیں کہ جی اتنی کتابوں کے وہ مصنف تھے، تو ہم حیران ہوتے کیا پیدا ہوتے لکھنا شروع ہو گئے تھے وہ. اچھا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف لکھتے رہتے تھے؟ لیکن نہیں، وہ سب کچھ کرتے تھے. اللہ نے ان کی زندگی کے اندر، ان کے اوقات کے اندر خیر و برکت ڈال دی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے بن گئے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے مال میں، رزق میں، ہماری اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، جیسا بندہ بننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری طرف سے سلامتی ہے اور دوسری برکات ہیں، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے جو آگے امتیں چلیں گی، وہ کن میں سے چلنی تھی؟ وہ صرف آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس. کشتی میں جتنے لوگ باقی سوار تھے انہوں نے بعد میں زندگی گزاری، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلی. اور خود قرآن مقدس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی جو ذریت تھی، اولاد تھی، نسل تھی، اس کو ہم نے آگے چلایا، اس کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں اتنی خیر و برکت ڈالی کہ آج دنیا کے اندر کتنی تعداد ہے؟ اب لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں میں چلی گئی ہے، لیکن یہ ہیں ان 3 میں سے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے ساتھ ہے اس وقت، ان میں سے جو آگے امتیں چلیں گی، ان میں سے ابھی سے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے، ان کو بھی سلامتی بھی نصیب ہوگی اور برکات بھی ان کو نصیب ہوں گی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ امتیں ایسی ہوں گی جو نافرمان ہوں گی، جو کافر ہوں گے، مشرک اور منافق ہوں گے. فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیں گے، لیکن بالآخر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ واقعہ مکمل ہوا. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ جو واقعہ آپ کو بتلایا گیا اس کا تعلق غیب کی خبر سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب کی خبر ہے جو کہ اللہ نے دی، اللہ بتلانے والے ہیں.
اور پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ما کنت تعلمها انت ولا قومک، جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتلایا تھا تب تک آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا واضح ترجمہ یہی ہے نا، ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے جب تک آپ کو نہیں بتلایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ بتلانے والے ہیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ صرف اس ایک آیت میں نہیں، بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے واضح طور پر ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں میں زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، یعنی کہ چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تو وہ انبیاء کرام کو، اور تمام انبیاء میں بھی سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے پاس۔ یہاں تک کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ دینے والے، اللہ کے محبوب لینے والے، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ کے محبوب پیدا ہونے والے۔ آپ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلانے والے ہیں، اور جو بتلانے والا ہوتا ہے اصل علم کا مالک وہ ہوتا ہے، اس کا علم ذاتی ہے، ازل سے ابد تک ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ باقی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ جب اللہ نے چاہا بتلا دیا، جتنا اللہ نے چاہا بتلا دیا، جب اللہ نے چاہا بتلا دیا۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کل بتلاؤں گا، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ کل بتلاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، 18 دن تک اللہ نے نہیں بتلایا، انتظار کر رہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتے، جب چاہتے ہیں پھر بتلاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کے نبی پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، پھر آپ بیٹھے بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ سامنے میں دیکھ رہا ہوں جنت میں فلاں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے اندر سے انگوروں کا خوشہ میرے سامنے آیا اور میں بڑھ کر اس کو لینے لگا تھا، لیکن پھر میں نے اس کو نہیں لیا، اور فرمایا کہ اگر میں اس کو لے لیتا، اگر وہ آ جاتا تو یہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی جنت کی نعمتیں وہ سامنے آ جاتی تھی۔ واقعہ معراج میں جب مشرکین نے سوال کیا تھا کہ جو بیت المقدس ہے اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کے گنبد کتنے ہیں، وہ ساری چیزوں کے سوالات کی، اللہ کے نبی نے بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے آتے سارے؟ فرمایا کہ بھئی اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، میں تو دیکھ کے بتلا رہا تھا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہے، لیکن اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہے، اللہ تو پھر اللہ ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ اس لیے کوئی انسان اگر خدا نہ خاصہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے کسی بھی نبی کو وہ عالم الغیب سمجھتا ہے، تو وہ اللہ کے نبیوں کی تعریف نہیں، حقیقتاً گستاخی کرنے والا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، جو خود اللہ کے نبی فرما گئے ہیں ان کو نہیں مانتا، تو یہ کیسی تعریف ہوئی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ
ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسے ہی سلامت رہے، اس لیے کہ ہم اپنی جو عبادت ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو بھی ٹوٹی پڑی عبادت ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا اخلاص کتنا ہے۔ اصل تو دور کی بات ہے، یہ وہ نقل ہے کہ اس کو نقل کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آج آ کے ایک عقیدہ بچتا ہے، اس عقیدے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اس کے اندر ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے گا۔ اور خدا نہ خاص اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر لاکھ سجدے کر لو، لیکن وہ سارے کے سارے سجدے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست رہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ اس عقیدے پہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔